میرے بھائی ہیں کالر جی کالر سر کیا نام ہے بھائی؟ سر میں سر میری کال کنیکٹ ہے. السلام علیکم. اون حسین میرا نام. علیکم السلام. کیا نام ہے؟ غوث؟ اون حسین. اون بھائی خیر، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی سر میں نے پاکستان شیخو پورہ سے کال کیا تھا. شیخو پورہ پاکستان. واہ جی، کیا حکم ہے؟ جی جی سر. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اللہ آپ کی عزت جو آپ کام کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام آپ کے حامی ناصر ہوں. ہمارے لیے ہم، ہمارے پاس دعائیں آپ کے لیے. سب سے پہلی بات تو اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی. سر یہ جو حرمت نکاح والا جو موضوع ہے سر یہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے جو چھیڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ ہم، یہاں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ہندو سے مسلمان ہیں، اور ہندو میں آپ کو ہم، پتہ ہے کہ کاسٹ سسٹم بڑا بڑا وہاں رائج ہے، اور جی وہی جی یہاں سے یہاں آ گیا ہے یہاں کے مسلمان. اور سب سے بڑی اس کی دلیل میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کوئی حرمت نہیں ہے، اس کی یہی ہے کہ پوری دنیا کے سیاح جو عرب کے سیاح تھے جو اوریجنلی وہاں سے آئے ہیں وہ یہ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے، اور یہاں کے لوگوں کو یہ پتہ چل یہ چیز جی حرام ہاں، ہے. جی. اور سر بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو سید کی ٹرم ہے یہ بھی آپ نے سر بہت بڑھیا نہیں ہوتا نا مائنڈ بلون وہ ہم، وہ چیز بتا دی ہے کہ یہ بھی کوئی شرعی ٹرم نہیں، یہ بھی ایک یہاں کی لوکل ٹرم. یعنی کہ یا جی تو کسی ایسی چیز پہ تو تب مناظرہ ہوتا ہے جب بحث ہوتی ہے جب کوئی شرعی ٹرم ہو. اب ان میں آپس میں اختلاف ہے کہ بنو فاطمہ والے سید یا بنو عباس بھی شامل ہیں یا بنو خلفاء شامل نہیں ہوں گے. آپس میں یہ لوگ اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں. جی تو یہ اتنا ہی کوئی خاص مسئلہ ہوتا تو وہ ایگزیکٹ ورڈنگ کے ساتھ کہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اور یہ اس طرح حرام ہے. یہ تو جی اتنا واضح یعنی تقلید سے بھی زیادہ. اور سر یہ یہاں پہ نا کلچرل ایک اسٹگما بن گیا یہاں پہ کہ جو لوگ ہیں وہ بالکل بھی اگر فرض کریں پتہ بھی ہو نا کہ یہ حلال ہے تو وہ یہ نہیں کریں گے کیونکہ معاشرہ پھر ان کو وہ ایک طرح سے نا جنہیں نہیں دیکھا ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی صحیح ہے. میرا خود جو خاندان ہے وہ اس چیز کا سن کا شکار ہوا ہے. ایک تو جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر سید ہوتے ہیں ان کی تحقیر کی جاتی ہے، اور خود سیدوں جی کو نقصان ہوتا ہے اس بات کا کہ وہاں پہ شادیاں جی نہیں ہوتی ہیں وہ یہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جی اور سر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو زیادہ تر ذاکرین جن سے ابھی تک آپ نے بات کی وہ تو اس جرم میں شریک ہیں ہی ہیں. جو تقلیدی پارٹی یعنی کہ دو جو شیعہ میں مین گروہ ہے وہ بھی اس ہم، مسئلے پہ بات نہیں کرتے. حالانکہ میرے ہم، خیال سے یہ ایک بات صحیح ہے کہ جو سیستانی بلوچستانی وغیرہ وغیرہ بھی اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ یہ حرام ہے. جو وہ نہیں تقلیدی کہتے، لوگ وہ ہیں خاموش وہ رہتے بھی ہیں. جی وہ وہ بھی سیاست میں اس اپنے مسئلے میں مفادات تقلید میں نہیں کریں گے. اپنی مقبولیت ختم نہیں ہونے، وہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ حلال حرام ان کو اس کا پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کو. جی وہ دیکھتے ہیں اپنی مقبولیت کو. کہتے ہیں اگر ہم یہ بتا دیں لوگوں کو کہ بھئی یہ حلال ہے تو بہت سارے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہمیں گالی دیں گے. کیوں ہم ایسی بات کریں جس میں ہمارا منفعت نہیں ہے؟ اگر اس میں ان کا فائدہ ہوتا نا وہ فوراً میدان میں آ جاتے، سب آپ کے مراجع میدان جی میں آ جاتے اور یہ کہہ دیتے. لیکن کیونکہ ان کا منفعت جی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، تو وہ یہ اس مسئلے پہ خاموش ہے. جی سر تقلیدی سے تقلیدی بھی یہاں کے شیعہ ہوں گے نا وہ اس مسئلے میں تقلید نہیں کریں گے. اس مسئلے میں وہ یہی کہیں گے کہ حرام. اور جو ہم، آپس میں یہ دونوں لوگ گروپ جو لڑتا ہے نا سب سے زیادہ یہ وہ شہادت سالسہ وہ بھی آپ نے بہت اس کے بارے میں بہت یعنی کہ مفصل گفتگو کی ہے کہ وہ یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ ایک گروپ ان کو حرام نہیں کہتے ہیں اور یہ ان کو بدعتی اور کافر کہتے ہم، ہیں. یہ شیعوں کا یعنی کہ ان تقلیدیوں نے اور یہ ذاکرین نے بیڑا غرق کر دیا. بالکل. اور سر جو ابھی تک جو آپ کے پاس جو آئے ہیں نا ذاکرین جو بات کرنے کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ تو ایک فروئی مسئلہ ہے کہ یہ نکاح حج جائز ہے کہ نہیں. یعنی کہ یہ جو ہیں لوگ یہ غلو میں یعنی کہ شدید ہیں. یعنی کہ جو زرق نقوی ہے جس سے آپ نے بات کی ہے اس نے ایک کلپ بنایا آپ کے یعنی یہ بارے میں کہ علی جو یعنی کہ اہل بیت کو رب کہنا، اہل بیت کو خالق اور راضی کہنا، جی اس نے یہ احادیث پیش کی. میں آپ کو تھوڑی حوالہ دیتا ہوں، آپ پلیز اس کا جواب دیں. کیونکہ کچھ احادیث ہیں جس میں تو یعنی کہ بات کچھ اور ہے حدیث سے ثابت ہم، کچھ اور کر رہا ہے. ایک حدیث کی مجھے سمجھ نہیں آئی، چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مجھے نا تھوڑے جی ایکسپلینیشن دے دیں. سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 69 سورہ زمر. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ. یہ آیت ہے وجیح. ہم، وجیء وجیء ہم، سورہ زمر کی. اب جی آپ جی نے کہا تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو ہم رب مطلق رب نہیں کہتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے
لیکن اس میں مخصوص کر کے کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہدایت یعنی کہ اہل بیت ہدایت کے رب سر، لیکن اس میں بھی تو پھر یہ آیت ہے نا کہ ہر چیز کے ساتھ تو مخصوص بھی نہیں کر سکتے. جیسے رب العالمین ہے، یہ بھی ایک طرح سے مخصوص کیا جا رہا ہے، رب السماوات نہیں نہیں. والارض اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ بے نور ربہا، اور یہ بات ہو رہی ہے زمین کی، ارض کی. ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں رب السماوات. سر اس میں جو زرق نقوی جو غالی ہے اس نے یہ حوالہ دیا ہے اسی آیت کے ذیل میں تفسیر قمی کا، کہ اس میں امام علیہ السلام اور امام جعفر صلوات اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام الارض سے مراد ہے یعنی کہ رب الارض سے مراد ہے امام الارض. سر اس کی ایکسپلینیشن آپ دے دیں. نہیں دیکھیں، اگر وہ حدیث روایت ہے، وہ کتاب تفسیر قمی میں ہے نا، رب الارض امام الارض، تو اگر آپ اس کو مطلق نہ کہیں نا کہ علی علیہ نستجیر باللہ امیر المومنین علیہ السلام رب ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. وہ زمین کے رب مانا صاحب، زمین کے صاحب ہیں، زمین کے مالک ہے. ابو تراب، ابو تراب یعنی زمین کے مالک. بھلے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک آپ اس کو قید لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ جو مطلق ربوبیت ہے عالمین کے لیے مطلق ہے، اس کی کوئی محدودیت نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ غلات کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے یہی تو کہا تھا، ادعا الربوبیت لعلی علیہ السلام. اس نے یہی کہا تھا علی علیہ السلام رب ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود اس کو توبہ دلایا تھا، اس نے توبہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو پھر اس کے اور اس کے ساتھیوں کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے آگ سے ان کو خفا کیا تھا، ان کو یعنی سفوکیٹ کیا تھا، مر گئے تھے وہ لوگ، ان کو موت کی سزا سنائی تھی. تو ربوبیت کا بطور مطلق آپ ادعا نہیں کر سکتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، لیکن وہ مطلق مقید وہ تو عام آدمی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ اس گھر کے رب ہیں، آپ اس گھر کے، آپ کا جو کاروبار ہے، فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کا کمپیوٹر کی دکان ہے، وہ اس دکان کا رب ہے، اپنے بچوں کا رب ہے، یعنی اس کا پالنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، اس کا مالک ہے. وہ اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، مطلق نہیں کہہ سکتے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے وہی جو الفاظ جو حدیث میں رب الارض یعنی امام الارض، وہ تفسیر قمی اس مقید جب تک قید کریں گے نا، وہ اس کی ممانعت نہیں ہے. مطلق نہیں کہہ سکتے کہ امیر المومنین علیہ السلام رب ہیں، یہ باطل ہے، کیونکہ جب مطلق کہیں گے رب، وہ علی الاطلاق زمین و آسمان کا پالنے والا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اوکے، وہ مقید کہہ دیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اوکے میرے بھائی. سر جی سر، اس میں اور بھی کچھ احادیث ہیں، یعنی اس میں کتاب اختصال جو شیخ صدوق خصال اس میں خصال اس میں سے چیز پیش کی کہ اس نے پہلے آپ کا کلپ لگایا کہ جی یہ اللہ جاری بکواس کر رہا ہے، تو اس میں آپ شروع ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ نہیں ہے. جو کلپ اس نے لگایا اہل بیت اللہ نہیں ہے، اہل بیت السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ غلات اس قدر تک یہ زیادہ تر تقویہ کرتے ہیں، کیونکہ جب تقلیدی پارٹی ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں نا اس چیز سے تقویہ کرتے ہیں، لیکن یہ بندہ اپنی ویڈیوز میں کھلا یعنی کہ بغیر کسی یعنی فلٹر کے غلو اس میں، یعنی کہ آپ نے کہا کہ اہل اللہ کی مثل بھی کوئی چیز، قرآن کی واضح آیت ہے لیسا کا مثل، یعنی اس سے زیادہ کلیئر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس نے کہا نہیں اللہ کا مثل بھی ہو سکتا ہے. اس نے الخصال سے جو کہ عبارت پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائری سے یا علی مثلوں کا مثل کلو واللہ احد فی الامت، یعنی کہ یا علی تمہاری مثل کلو واللہ احد کی. اب یہ تو ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مثل نہیں کہا، کلو واللہ احد کی مثل کہا، کہ جیسے کلو واللہ احد کہنا ضروری ہے، اس طرح مولا علی کا کہہ لیں کہ ولایت کا. اور اس میں یہ کہتا ہے کہ جو مولا علی ہیں وہ اللہ کی، یہ آپ نے بھی ایک اور پروگرام کرنا ہے، یہ ایک فروئی مسئلہ ہے سر. لیکن جو غلو کا جو یہاں بیماری ہے نا سر، یہ بہت شدید ہے. یہ اس پہ سر آپ نہیں، وہ حدیث یہ ہے بھائی، وہ حدیث اس نے غلط آپ کو سنایا. وہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یا علی مثلک کمثل قل هو اللہ احد، کہ آپ کی مثال قل هو اللہ احد کی مثال ہے. جس نے قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھا ہے اس کو قرآن کا ایک تہائی کا ثواب ملے گا. جس نے قل هو اللہ احد 2 دفعہ پڑھا ہے وہ قرآن کی 2 تہائی کا ثواب اس کو ملے گا. جس نے قرآن 3 دفعہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھے اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا. اور یہ بہت ساری روایات میں. اور اسی طرح آپ، یہ خود نص حدیث یہی ہے کہ اسی طرح آپ
آپ کی مثال قل اللہ احد کی طرح ہے کہ جو شخص آپ کو زبان سے پیار کرے، محبت کا اظہار کرے، اس کو اسلام کا 1/3 حصہ ملے گا. اچھا، اور جو شخص زبان سے اور دل سے دونوں سے آپ سے پیار کرے، آپ سے محبت مودت کرے، تو اس کو اسلام کا 2/3 حصہ ملے گا. اور جو شخص زبان سے، دل سے اور ہاتھوں سے، عمل سے یعنی نصرت بھی کرے، تو اس کو پورا اسلام ملے گا. تو اس طرح بولا ہے، اس کا نہیں بولا ہے اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کی طرح نستجیر باللہ. امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے خوف سے روتے تھے، اللہ سے رزق طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ ہر چیز طلب کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ، بعض روایات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امیر المؤمنین علیہ السلام اتنے روتے تھے، اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ جانتا ہے، لوگ آ کے ڈرتے تھے، لوگ آ کے ڈر جاتے تھے کہ یہ مر گیا ہے. پھر لوگ آ کے کہتے تھے ان کے اہل خانہ کی طرف، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف، کہ آ جاؤ، علی امیر المؤمنین علیہ السلام مر گئے ہیں. تو وہ فرماتی تھی کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے. وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے، یہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ اتنے اللہ کے خوف سے اتنے روتے ہیں، اتنے گریہ کرتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر امیر المؤمنین، پھر ان کے گھر والے آتے تھے، ان کے چہرے مبارک پہ کچھ پانی چھڑکتے تھے، پھر ان کی حالت جو ہے دوبارہ حال میں آ جاتے تھے. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کی طرح ہیں، وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں جانتا، وہ اللہ کی دین سے غافل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ ملعون. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، حدیث کتنی دکھائی آپ کو. غالی جو ہے نا، سب سے بدترین جو کافر ہے، نجسترین جو کافر ہے، وہ غالی ہے. سب سے نجسترین کافر جو ہے ناصبی نہیں ہے، خارجی نہیں ہے. وہ لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں وہ نہیں ہے، غالی ہے. کیونکہ یہ غالی، بھلے یہ ان کی جو کفر ہے، یہ سب سے شدید ترین کفر ہے ان کی. جی اچھا سر، یہی تو ہمیں تبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ لعنتی لوگ یہ پر پہ آ کے گالیاں زیادہ دیتے ہیں اور اہل بیت کی بات کم کرتے ہیں اور غلو پھر کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ عجیب و غریب باتیں. اب یہ فضائل میں اب ہم آپ کو سننا شروع کریں یہ پروگرام، تو اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز، وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران عراق میں بھی نہیں ہے. علماء جو ہیں، علماء بدعقیدہ ہیں، کیونکہ ان کا عقائد کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ دوسرے لائن پہ لگے ہیں، اپنے اجتہاد کے لائن میں، وہ مراجع کے فتوے سیکھ کے آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. اور اکثر بدعقیدہ، بد عمل ہوتے ہیں. اور جو آپ کے ذاکرین ہیں، ان دینی مدرسے تو ان کے پاس ہے نہیں کہ یہ کسی دینی مدرسے میں جا کے تعلیم کریں. دینی مدرسے میں اگر یہ جائیں تو یہ عالم بنتے ہیں، اور عالم وہ سب آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ عالم جو ہیں وہ بے دین ہے. تو نتیجہ یہی ہے کہ آپ دو منحرف موومنٹس، دو منحرف طاقتوں کے درمیان پھنس گئے، ایک اجتہاد والوں کی اور ایک ذاکرین کی. سر لاسٹ حدیث اس کا بھی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مطلب واضح ہے. ایک منٹ میں ایک حدیث دکھا دوں آپ کو، ایک منٹ. جی بات. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 7. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 259 میں یہ حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب اہل بصرہ کی لڑائی سے فارغ ہو گئے، یعنی عائشہ کا لشکر کا ان کو شکست دے دی، ان کو بڑا ذلیل کیا تھا، سب قتل ہو گئے تھے عائشہ والے. اتاه 70 رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم. 70 لوگ آئے زط والوں کے، تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی زبان میں سلام دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے اپنی زبان میں سلام دی ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کی ہے. تو پھر کہا انی لست کما قلتم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہتے ہو، میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہتے ہو. انا عبد اللہ مخلوق، میں اللہ کا میں بندہ ہوں، اللہ کا میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، میں نہیں تھا، مجھے اللہ نے خلق کیا ہے. فابوا علیہ قال انت ہوا. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی وہی ہیں،
آپ فقال لهم لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم وتوبوا إلى الله عز وجل لأقتلنكم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنے اس قول سے باز نہ آ جاؤ میں تمہیں سب کو قتل کر دوں گا. تو وہ بڑے پلید لوگ تھے. فأبوا ان يرجعوا او يتوبوا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم توبہ نہیں کرتے, آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے خالق رازق ہیں, آپ ہی ہیں. فأمر ان تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها الى بعض. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے لیے کنویں کھود دیں. کنویں کھودے گئیں, پھر کنوؤں کے درمیان آپس میں سوراخ بنایا گیا. ثم خمر رؤوسها. پھر ان کے کنوؤں کے انٹرنس کو ان کو کور کیا گیا. ثم التهبت في بئر منها ليس فيها احد منهم فدخل الدخان عليهم فيهم فماتوا. پھر ایک کنویں میں کہ اس میں کوئی شخص نہیں تھا, اس میں آگ جلایا, اس کنویں سے دھواں بقیہ کنووں میں چلا گیا, باقی وہ سب وہ اسموک کی وجہ سے مر گئے, اس کے دھوئیں کی وجہ سے وہ مر گئے تھے, جہنم واصل ہوئے تھے. تو یہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رب نہیں ہے, اللہ کے مخلوق ہیں, اللہ جیسا بھی نہیں ہے, نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے بھائی. اوکے میرے عزیز. اچھا یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ جیسے ہیں, یہ کس کا قول ہے؟ غلاۃ کا اور صوفیہ کا. کیونکہ صوفیہ جو ہے نا وہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے نہیں کہتے, وہ سب کے لیے کہتے ہیں. وہ آپ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے مظہر ہیں, اللہ آپ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. وہ شمر کو بھی کہتے ہیں. لیکن وہ مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے, شیعوں کو شکار کرنے کے لیے وہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اللہ جیسے ہیں, اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہوا, ان کی شجاعت اللہ, مثلا اس طرح کے کہتے ہیں کہ یہ بس ظاہر علی ہے, حقیقت میں اللہ ہی اللہ ہے. لیکن ان کا اصل جو عقیدہ ہے یہ ان کا ایک جال ہوتا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے, آپ کو شکار کرنے کے لیے. یہ صوفیہ جو ہے ان کے الفاظ کے آپ اگر وہ تو ہم نے بہت اس کے مطلب بات کیا, صوفیہ کے الفاظ پہ اگر آپ جائیں تو وہ ظاہر میں ان کے بڑے آپ کو دھوکہ دیں گے کیونکہ ان جیسا فضائل تو کوئی بیان نہیں کرتا. لیکن ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین صرف امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بھی ایسا ہوں, وہ سور بھی ایسا ہی ہے, اللہ سور کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اچھا مزید بولیں بھائی. جی سر لاسٹ حدیث ہے سر, اس کا بھی مطلب میرے لیے واضح ہے لیکن لوگوں کے لیے, لوگوں کی بھی ہدایت ہو جائے جو لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائیں. سر اصول کافی میں سے آخری حدیث ہے, اس میں کتاب الحجہ میں سے باب طریق التی خص علی الاستقامت علیہ و ولایت علی علیہ السلام. سر اس میں حدیث اس میں سر اصول کافی کی حدیث ہے, ویسے ہی آپ ڈھونڈ لیں. دوبارہ پڑھیں کیا ہے حدیث, کیا ہے سر؟ حدیث سر میں نے باب کا نام بتایا. حدیث سر اس آیت کی تفسیر میں ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ استقامت کرتے ہیں. آگے امام جعفر کی تفسیر کی ہے کہ جو استقامت کرتے ہیں کہ ہمارے 12 امام اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. سر جو درک ہے اس نے اس کا یہ مطلب کیا کہ استقامت اس بات پہ کی جا رہی کہ جو ربنا اللہ ہے, ربنا اللہ ہے, اس سے مراد آل محمد علیہ السلام 12 امام. اور اس میں تو ڈائریکٹ اس نے یعنی کہہ دیا کہ آل محمد علیہ السلام یعنی کہ اللہ ہیں. اور سر اس حدیث کی بھی آپ اس کا واضح ہے مطلب, لیکن آپ چاہتا ہوں لوگوں کے لیے بتا دیں. نہیں وہ حدیث اس نے غلط پڑھی ہے. اوکے میں آپ کو دکھا دوں گا. اوکے تھینک یو سر, خدا حافظ, اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے تھینک یو. اچھا آیہ شریفہ قرآن مجید فرقان حمید میں الذین قالوا ربنا اللہ, جو لوگ جنہوں نے کہا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ استقامت کی کیا مطلب کہ وہ اس پہ ڈٹے رہے. دیکھو اس آیہ کی ذیل میں جو حدیث ہے جس کی طرف بھائی صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, حدیث نہیں پڑھنا آتا, وہ تو آپ کو غلط ہی سنائے گا. وہ یہ ہے بھائی, الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ایک منٹ میں آیا بھی آپ کو دکھاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم. جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرنا نہیں ہے اور غم نہیں رکھنا. وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جس جنت کی تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. کتاب ہے میرے عزیزو الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 220، کتاب الحجہ، حدیث ملاحظہ فرمائی. محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے اسی آیہ کے متعلق سوال کیا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹے رہے. کس بات پہ ڈٹے رہے؟ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام استقاموا علی الائمة واحدا بعد واحد، جو لوگ ڈٹے رہے ائمہ علیہم السلام کی امامت پر ایک کے بعد دوسرے. آیا یہ نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ ائمہ علیہ السلام رب ہیں، نہیں. یہ ڈٹے رہے، یہ قائم رہے، یہ محکم رہے. انہوں نے سازش نہیں کی، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، یہ پیچھے نہیں ہٹے ائمہ علیہ السلام کی امامت سے. ٹھیک ہے نا. ثم استقاموا، یہ ڈٹے رہے ائمہ علیہ السلام کی نصرت میں، ان کی امامت میں، ان کی محبت کے اور ان سے مودت کے راستے میں، ان کے فضائل پر ایمان کے راستے میں. یہ نہیں ہٹے. بات یہ ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ جو ہے رب نہیں ہے، امیر المومنین ہم اللہ ہیں یا رب ہیں، اس طرح کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارت ملتی ہے. وہی بہت ساری روایات میں کہ مرتے وقت مومن پہ ملک نازل ہوتا ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے، بلکہ فرشتے آتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم ڈرنا نہیں.